دنیا سے منہ لگا رہے ہو, کس دنیا سے دل لگا رہے ہو, کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو, کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو, کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو. مسلمانوں, اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ, دنیا سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا, اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے, اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے. اب بتائیں, قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں, دراصل علم نہیں ہے. اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت بہتر بھی ہے, آخرت باقی رہنے والی بھی ہے, دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں. اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصویر ہے, جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں. ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا, ادنا کا مطلب چھوٹا, اور دنیا, دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی, جس کا نام ہی دنیا ہو, حقیر. لیکن یہ پتا ہم سمجھتے ہیں دنیا کوئی بڑی چیز ہے. ارے نادان, دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے, ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو. جیسے بہتر, بہتر, بہترین, فضل, افضل. درجات بڑھتے ہیں نا, جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں, ایسے ہی جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا. تو دنیا تصغیر ہے کیا, یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں. لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے, دنیا دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا. ارے جب فقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کیا, آخرت بھی پیدا کیا. یزید دنیا پہ قربان ہوا, ختم کر دیا گیا. حسین دین پہ قربان ہوئے, آج حسین پاک کا ذکر بھی باقی ہے, ان کی نسل بھی باقی ہے. نعرہ تکبیر, دنیا کی خاطر, یا رسول اللہ, دنیا کی خاطر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی زندہ باد. دنیا کی خاطر ماشاءاللہ, اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا. اس کی نسل بھی مٹی, اس کی قبر بھی مٹی, اس کا دربار بھی مٹا, اس کا نام بھی مٹا. یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے. اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ, اللہ اکبر, اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لیں تو کبھی لوگ اس کو یاد بھی نہ کریں. یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے. یہ ہے دنیا. اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہو, اسی دنیا میں ڈوب رہے ہو. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے. توجہ فرمائے, آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن مزید غور کریں. آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا, کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ, کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف, رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے. لیکن غور سے سن لیں, معراج کا یہ بھی حصہ ہے. فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ نبی کا دیکھنا ہے, نبی کا دیکھنا ہے. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پہلے دیکھ رہے ہیں. جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے, نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں. توجہ کریں, یہ نبی کا دیکھنا ہے, یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں. میں نے کہا نادان, اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں. جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ لوگوں کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی, آگ کی کینچی سے, اور وہ چیخ پکار رہے ہیں اور ان کی چیخ سنی نہیں جاتی. کیسے سنی جا سکتی تھی؟ رحمت للعالمین ہے. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے چمڑیاں کٹ رہی تھی. اس پہ ذرا دھیان دینا, دنیا کی آگ نہیں اور دنیا کی کینچیاں بھی نہیں, جہنم کی آگ, جہنم کی کینچی اور چمڑیاں کٹ رہی, وہ چلا رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ تھے, وہ ننگے تھے,
مرد اور ایک ساتھ تھے، ننگے تھے، ان کی چمڑیاں کٹ رہی تھی آگ کی قینچی سے اور چلا رہے تھے. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہ مرد اور عورتیں ہیں جو سج دھج کر گھروں سے اس لیے نکلتے تھے، لڑکے اس لیے سج کے نکلتے تھے کہ ان کو لڑکیاں دیکھیں، اور لڑکیاں اس لیے سج دھج کے نکلتی تھی کہ ان کو لڑکے دیکھیں، اور ایک دوسرے کے فتنے میں بدکاری میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ان کو آگ کی قینچی سے آج کاٹا جا رہا ہے. دیکھیے سجنا سنورنا برا نہیں ہے، لیکن اس لیے سچ کے نکلنا کہ لوگ میری طرف گناہ کے حوالے سے مائل ہوں، بدکاری، ورنہ سج کے نکلنا تو میرے نبی کی سنت ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر سے نکلتے تھے اگر آئینہ میسر نہیں ہوتا تو حضور پانی میں اپنی شکل انور دیکھا کرتے تھے. تو میں کہتی تھی حضور آپ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی بندہ گھر سے سج سنور کر زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اس کی بھی اور جو جاتا ہے اس کی بھی اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں تو نماز کے لیے بھی سج سنور کر مسجد جانے کا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے سجنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، سنورنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا، زینت کرنے پر اسلام اعتراض نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ زینت کرو. یہ نیت سے زینت کرنا، عطر لگانا، خوشبو لگانا اور اپنی شکلوں کو سنوارنا کہ معاذ اللہ مرد اس طرح سے کرے کہ عورتیں ان کی طرف متوجہ ہو اور بدکاری میں مبتلا ہوں، اور عورتیں اس لیے سجے سورے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہو کر بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنورنا عورتوں کو ضرور ہے لیکن باہر نکلنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوہر کے لیے. یہاں تک فرمایا گیا جو عورت اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں بازار میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، ولیمے میں جانے کے لیے نہیں سنورنا، باہر نکلنے کے لیے نہیں سنورنا. عورت کو اگر سنورنا ہے تو شوہر کے لیے سنورنا ہے. اور ایک بات بھی اپنی بہنوں سے کہہ دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو عورت عطر اور خوشبو لگا کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ وہ خوشبو مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، ایسی عورتیں قیامت کے دن زانیہ عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. اللہ اکبر، زناکار عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی. عورتوں کو باہر نکلتے وقت تو خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے اور برقع بھی ان کو ایسا پہننا چاہیے کہ اتنا ڈھیلا ڈھالا برقع ہو کہ ماں اللہ اکبر کہ پہننے والی عورت جو ہے وہ اس کا جسم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، اس بارے میں کسی کو اندازہ نہ ہو. اتنے ڈھیلے اور اتنے بھدے کپڑے پہننے چاہیے برقعے کے حوالے سے. لباس اچھا پہنو لیکن برقعے کا کپڑا بھدا ہو، برقعے کا کپڑا چمکیلا نہ ہو، برقعے پہ ڈیزائن نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا جائز نہیں ہے. 900 سال پہلے عورتوں کو ڈیزائن والا برقع پہننے سے منع کر دیا گیا، اور آج تو برقعے کے ڈیزائن تو دیکھو کہ معاذ اللہ جو نہیں دیکھنے والا وہ بھی دیکھنے لگے. یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا دیکھو یہ دنیا ہے بہنوں، یہ دنیا ہے. ایک جملے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو. یہی ایک جملہ نا کہ سہیلیوں میں بند سمر کے جاؤں گی تو سہیلیاں کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے. بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو. میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے. کس کے بچے تھے؟ تو یہ پتا ہے کس کے بچے تھے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے. جن کی صورتی اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے. اللہ قرآن اٹھا باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا. وہ بنی اسرائیل تھے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب.
اولاد یعقوب، اللہ اکبر. اور اولاد یعقوب کا مطلب کیا؟ یہ بنی اسرائیل. اور یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا جان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے ان کا سلسلہ نسب. لیکن اللہ، اب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں کی بھی اور بہنوں کی بھی. میرے بھائیوں، جب نبی کی پیغمبروں کی اولاد گناہ کرے تو اللہ دنیا کے اندر ان کی شکل سور اور بندر کی طرح کر دے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آپ سوچتے ہیں لیکن اس دنیا میں تو کسی کی شکل سور اور بندر کی طرح نہیں ہوتی. میں نے کہا الحمدللہ بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو پیغمبر ملے تھے وہ اور تھے، اور ہمیں جو نبی ملا ہے وہ اور ہے. ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے، ہمارے آقا سید الانبیاء ہے، ہمارے آقا محبوب خدا ہے. لیکن یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کی خاطر اگر دنیا میں شکلیں نہیں بگڑ رہی ہے تو قبر میں بھی نہیں بگڑے گی. ایسا نہیں ہے، قبر میں شکلیں بگڑے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے شب معراج، آقا فرماتے ہم نے شب معراج جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شکل کتے کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل خنزیر کی طرح ہے، کچھ لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہے. حضور فرماتے ہم نے شب معراج دیکھا. اللہ اکبر. اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے خوف کرتے کیوں نہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے ایک منظر دیکھا. آقا فرماتے جنت کی سیر کی آقا نے اور جہنم کا مشاہدہ کیا. دیکھو یہ باتیں ہمیں نہیں پتا ہے، جس دن پتا چل جائے گی اس دن ہمیں احساس ہوگا. اور ہمیں یقین ہے ہماری قوم کو جب کوئی بات پتا چلتی ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس پر قرآن کی نص موجود ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یہ اتنے نوجوان داڑھی کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی خطیب کی گفتگو کا اثر ہے. بہت سارے جوان نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بہت سارے علاقوں میں ہم لوگ گئے نہیں، بہت سارے دوسرے خطبہ نہیں گئے، لیکن کسی نے کہا ہمارے امام صاحب نے نماز پہ تقریر کی ہم نمازی بن گئے، داڑھی پہ تقریر کی ہم داڑھی رکھیں. تو پتا چلا یہ جلسے بالکل بھی لایانی نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے. مومنین کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، بس ناصح کی نیت صحیح ہونی چاہیے اور سننے والوں کو بھی صحیح طور پر سننے کا شوق ہونا چاہیے. اب آئیے ذرا تھوڑا سا دل کے کانوں سے سن لے. آپ نے گزشتہ مہینے کے اخیر میں معراج مصطفیٰ تو سنا ہوگا، لیکن معراج کا ایک حصہ ذرا ہم سے بھی سن لے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی شب ہم نے کیا دیکھا. اللہ اکبر. جب جہنم کا مشاہدہ کیا، مشاہدے اور سیر میں فرق ہے. جنت کی سیر کی ہے، جہنم کا مشاہدہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں خون کا دریا تھا، پیپ کا دریا تھا، اور اس میں ایک بندہ تیر رہا تھا. خون اور پیپ کے کھولتے ہوئے دریا کے اندر کوئی تیر رہا ہو. تھوڑا توجہ کیجئے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور کیجئے گا. اگر اپنے آپ سے محبت ہے اور اپنے نبی کی باتوں پر یقین ہے تو یہ باتیں میری نہیں ہے، نبی کی ہے. یہ باتیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. ذرا غور کرو. ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا کسی کی بھی بات میں شک کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اپنے نبی کی بات میں شک کرو گے تو ایمان بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے. یہ تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا. شب معراج جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے، خون کا دریا ہے، پیپ کا دریا ہے، اور وہ کھولتا کھولتا خون ہے، کھولتا کھولتا پیپ ہے. اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لے رہا ہے، ایک بندہ تیر رہا ہے. جیسے ہی وہ منہ باہر نکالتا ہے، جیسے ہی وہ سر باہر نکالتا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں. جہنم کی آگ کے بنے ہوئے پتھر اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کا منہ پھر اسی دریا میں ڈوب جاتا ہے. اس پر یہ
وقت عذاب ہو رہا تھا، رحمت للعالمین سے دیکھا نہ گیا، حضور تڑپ گئے، حضور بے چین ہو گئے، حضور بے قرار ہو گئے اور پوچھنے لگے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ خون اور پیپ کے دریا میں ڈبکیاں لیتے ہیں اور جب منہ باہر نکالتے ہیں تو پتھر، وہ بھی جہنم کی آگ کے پتھر، ان کے منہ میں ڈال کر ان کو ڈبا دیا جاتا ہے، یہ دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ سود کا دھندا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا ہی سب کچھ ہے، بولو اگر کسی سچے مسلمان کو یہ پتا چلے کہ سود کھانے کا انجام کیا ہے، وہ پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا، اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے، تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں ذرا غور کیجئے، کتنا بھی مال کما لوگے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپیٹل میں داخل کر دیں گے۔ بتاؤ جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپیٹل کی چار دیواری میں۔ یہی ہے نا تمہاری دنیا، جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپیٹل میں آخری سانس لیتے ہیں اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو۔ یاد رکھنا بہت کم وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں۔ 80% لوگ دوا خانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ذرا غور تو کرو، کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دوا خانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو، پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو۔ ان عذاب ربک لواقع، ارے فرعون جس امتحان سے گزرا اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے۔ خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا۔ کیا ہوتا ہے 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے؟ سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپیٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے۔ یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے۔ کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا اور باہر نکال کر کے فرمایا یہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ اب بتائیں قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے، اگر ہمیں علم ہوتا تو پتا چلتا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت
لگ رہی ہے، بس ایک جملہ، اس ایک جملے پہ اپنی آخرت خراب کر رہی ہو، اس ایک جملے کو سننے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہی ہو۔ میری بہنوں کون کیا کہے گا؟ سہیلیاں اتنا کہے گی، رشتہ دار کی عورتیں اتنا کہے گی تو کتنی اچھی لگ رہی ہے، اور بڑھ کر ایک لمبی گالی بھی دے دے گی کہ تو بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ہیرو یا ہیروئن کہے، اس سے بڑی کوئی گالی مجھے نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو ہیروئن کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسکرین کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، یہ ناچتے ہیں، تو کس کوئی ہم کو نچنیا، بھئی اگر کوئی کہے کہ تو مولانا لگ رہا ہے تو مولانا کا مطلب کیا؟ علم والا۔ مولانا کا مطلب کیا؟ شریف۔ مولانا کا مطلب کیا؟ نمازی۔ مولانا کا مطلب کیا؟ متقی، پرہیزگار۔ اب اگر کوئی کہے کہ تو ہیرو لگ رہا ہے، کہ تو ہیروئن لگ رہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی نفرت کی بیج نہیں بولنے آیا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فاحشہ عورتوں سے بھی زیادہ گندے یہ لوگ ہیں کہ فاحشہ عورتیں تو چھپ کر کے گھروں میں زنا کرواتی ہیں، لیکن یہ تو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتے ہیں، کیمرے کے سامنے آ کے زنا کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اور تم خوش ہوتے ہو کہ مجھے تو یہ کہا جا رہا ہے، فلمی اداکارہ سے تشبیہ دی جا رہی، میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں۔ میری بہن یہ گالی، اور سن لو، ایک ایسا گندا جملہ سننے کے لیے تم اپنے نبی کو ناراض کر رہے ہو، تم اپنے خدا کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا نے ختم ہونا ہے، بلکہ دنیا جب ختم ہوگی ہماری زندگی تو دنیا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور بزرگوں نے فرمایا قیامت جب آئے گی ضرور آئے گی، لیکن اس کی قیامت تو اسی دن آ گئی۔ کب آ گئی اس کی قیامت؟ جس دن ہماری روح کا رشتہ ہمارے جسم سے ٹوٹ گیا، جس دن ہمارا انتقال ہو گیا، اسی دن ہماری قیامت آ گئی۔ اب ہم آخرت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی تصور کیا، اپنی قبر کا تصور کیا؟ ایک دن ہم قبر میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، قبر کے اندر داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، وہاں کا اندھیرا سوچو، جانا تو ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جانا تو ہے، قبر میں اندھیرا ہے، کروٹ بدلنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، وہاں کیڑے ہیں، وہاں مکوڑے ہیں، وہاں سانپ ہے، وہاں بچھو ہے، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ذرا میرے بھائیوں غور کرو، میری بہنوں غور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے تصور کرو، وہ وقت کیسا ہوگا جب ان گورے گورے خوبصورت نرم نازک گالوں کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ قبر کے کیڑے جب ان کو کھا رہے ہوں گے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں، یہ آنکھیں جس پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرتے ہو، ان آنکھوں کو قبر کے کیڑے پی چکے ہوں گے، اس کے آنسو پی چکے ہوں گے، اس کے دیدے پی چکے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ جسم، یہ نرم اور نازک جسم جس پہ بڑا گھمنڈ ہے انسان کو، اس کی چمڑی، اس کا گوشت، ہڈیاں، سب قبر کے کیڑے چٹ کر جائیں گے۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، ان سب چیزوں کی معلومات حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کیا ہے، اللہ کی عذاب کی شکلیں کیا ہے۔ اور آج میں تو یہ کہتا ہوں، قبر میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، قبر میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، جہنم میں جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے، یاد رکھنا۔ روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ سوتے ہو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے، جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ
ہونٹ آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی قینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے، قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے، آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں، یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے، غور سے سن لے، آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی قینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی، امت میں فتنہ پیدا کرنے کی۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا، امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہیں، نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن یہ بدترین علماء، وہ اللہ اکبر بدعتی علماء، وہ بدترین خلق ہے، اللہ اکبر، وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کی عقیدے پر، یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں، پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں، لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو، لیکن آخر موت ہے، موت، مرنا سب کو ہے، عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا علیہ کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی علیہ کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے، ہم دو آنکھ والے ہیں، اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا۔ جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی، وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی۔ جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے، وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کربلا والوں کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو بدر و احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ اے محبوب، جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو۔ صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جہنم میں جو ملے
ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن دنیا میں سزا اللہ دے رہا ہے۔ آج دنیا کے 90% لوگ جو ہیں بے چین ہے، بے قرار ہے، مضطرب ہے، وہ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں حضرت سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اللہ حضرت سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے۔ جس کو اولاد ہے فرما بردار نہیں ہے، فرما بردار ہے ان کو نوکریاں نہیں ہے، گھر میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے۔ یہ مسئلے کیا ہیں؟ یہ مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے جو ہے اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ نے بطور عذاب مسلط کیا ہے۔ بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، روزی کے لیے در در بھٹک رہے ہو، خدا کے عذاب میں سے ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ سوتے ہو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لے کر بھی سوتے ہو پھر بھی نیند نہیں آتی، اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ بہرحال آخری بات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ اور آگے بڑھے۔ جب جہنم کا مشاہدہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آگ کی کینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ مقرر لوگ ہیں جو قوم میں فتنہ پھیلانے کی بات کرتے تھے، قوم میں ایسی بات کرتے تھے کہ قوم میں فتنہ پھیلے۔ آج ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقرر لوگ ہیں، یہ وہ علماء لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اب یہاں یہ بات دھیان سے سن لے، غور سے سن لے۔ آخری بات کے طور پہ کن مقرروں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچی سے؟ جو لوگ امت میں ایسی بات کرتے تھے لڑانے کی، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کی، امت میں فتنہ پیدا کرنے کی۔ آج دیکھ لیجئے بہت سارے مقرر ایسے دنیا میں ملیں گے آپ کو جو امت میں آتے ہیں بانٹنے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ امت کے جو متفق علیہ مسائل ہیں اس سے ہٹ کر کے نئی باتیں چھیڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1857 سے پہلے پوری امت جو ہے وہ ہندوستان کے اندر پوری قوم جو ہے اس بات پر متفق تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن نئی بات لائی گئی اور قوم کو لڑایا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ایک نئی بات کر کے قوم کو لڑایا گیا، امت میں انتشار پیدا کیا گیا۔ اسی طرح 1857 سے پہلے اس ملک ہندوستان میں پوری قوم کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، بلکہ قسمیں اٹھا کر مسلمان کہتا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لیکن یہ بدترین علماء، وہ اللہ اکبر بدعتی علماء، وہ بدترین خلق ہے، اللہ اکبر، وہ بدترین خطبہ جنہوں نے یہ بات پھیلائی کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، قوم کو لڑایا کہ نہیں لڑایا۔ اسی طریقے سے آج بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر صحابہ اور اہل البیت کی عقیدے پر، یعنی صحابہ کی محبت اور اہل البیت کی محبت پر پوری دنیا کے لوگ قائم ہیں، پوری دنیا کے مومنین قائم ہیں، لیکن ایک طبقہ مقرروں کا ایسا ہے کہ وہ اللہ اکبر اہل البیت کی محبت کے نام پر صحابہ کو تان کرتا ہے اور قوم کو لڑاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پہ اہل البیت کو تان کرتے ہیں اور امت کو لڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا آج قوم کے ساتھ جو کھلواڑ کرنا ہو کر لو، لیکن آخر موت ہے، موت، مرنا سب کو ہے، عوام کو بھی اور خطبہ کو بھی۔ اس لیے خدا کے لیے آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں کا اعلی کار نہ بنو جو صحابہ کے نام پر اہل بیت پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا بھی اعلی کار نہ بنو جو اللہ اکبر اہل البیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ واللہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے، ہم دو آنکھ والے ہیں، اور ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل البیت کا دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اسلام بچایا ہے۔ ہم پھیلانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں اور بچانے والوں کا بھی احسان مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا جہاں ہم کربلا کی جنگ کو بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام بچانے کی جنگ تھی، وہی ہم بدر اور احد کو بھی بھول نہیں سکتے کہ وہ اسلام پھیلانے کی جنگ تھی۔ جہاں ہم کربلا کے فاقہ کشوں کو نہیں بھول سکتے، وہی ہم بدر و احد کے فاقہ کشوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ کربلا والوں کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، تو بدر و احد اور خندق اور خیبر والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اے محبوب جو تیرے پیچھے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو دھول نکلتی ہے، ہم ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلنے والے دھول کی بھی قسم اٹھاتے ہیں۔ جن کے گھوڑوں کے پیروں سے لگنے والی دھول اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے۔ قرآن تو پڑھو نا، قرآن تو پڑھو۔ صحابہ کو کیا سمجھو گے؟ ارے صحابہ کا گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ اس کے پیر سے جو مٹی لگتی ہے اور اس سے جو دھول اڑتی ہے، اللہ اس دھول کی قسم کی بھی اور اس دھول کی بھی قسم اٹھا کر کے بتاتا ہے جس کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول ہمارے نزدیک اتنی قیمتی ہے تو صحابہ کا گھوڑا کتنا قیمتی ہوگا، اور جب وہ صحابی کا گھوڑا قیمتی ہے تو اس پہ بیٹھنے والا صحابی کتنا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، اس لیے ایمان بچانا ہے تو اعتدال کے مسلک پہ رہیے، اور یہ فکر اعتدال 14ویں صدی میں جن علماء نے دی ہے اس کے سردار کو امام اہل سنت کہتے ہیں، اور وہ اہل سنت کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ تو وہ خطبہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں بھئی مزار پہ کیوں جاتے ہو؟ مزار پہ جانا تو شرک ہے، نہ جاؤ مزار پہ، فتنہ پھیلا۔ ہم کہتے ہیں آپ ذرا ہوش سے بات کریں، کیا مزار پہ جانا شرک کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ نے مزار پہ جانے کا حکم دیا، اور تو کیا معاذ اللہ حضور مزار پہ جانے کا جو حکم دے کر کیا شرک کا حکم دے رہے معاذ اللہ؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ قبروں پہ جاؤ گے تو تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ لوگ اس کو بھول گئے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے، شرک ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں آخری میں، مزار پہ جاؤ کوئی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے تو 6 سال کی عمر میں جو پہلا سفر کیا تو اپنے والد کے مزار پہ بھی تشریف لے گئے، اور بخاری مسلم آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سیاستہ اٹھا کے دیکھیں کہ حضور علیہ السلام شہداء احد کے مزارات پہ خود تشریف لے جاتے تھے۔ شہداء احد کے مزارات پر اللہ کے رسول خود تشریف لے جاتے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر سیدہ فاطمہ الزہرا خود تشریف لے جاتی تھی۔ غور فرمائیں، آپ غور کیجئے، مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے سنیوں سے کہنا ہے، میرے بھائیوں سے، مزار پہ ضرور جاؤ لیکن سنت کے مطابق جاؤ۔ آج ہماری سنی قوم اپنے مسلک کو خود بدنام کرتے ہیں، وہاں جا کر کچھ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں، اسلام میں سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔ آپ غلطی کرتے ہو، دیکھو اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولو بھائی، بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کس اگر مسلمان شراب پیے تو کیا اس کا الزام اسلام پر آئے گا؟ بولے نہیں آئے گا، کیونکہ اسلام نے شراب حرام کیا ہے۔ اب کوئی شراب پی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر معاذ اللہ کوئی جاہل ان پڑھ قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے تو اہل سنت اس کی تائید کبھی نہیں کرتے۔ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی، الزبدۃ الزکیہ، سجدے تعظیمی کی حرمت پر آپ نے پوری کتاب لکھی۔ تو غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو شرک ہے۔ یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے۔ سجدہ کرنے کے بارے میں ہم سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تجاؤل عارفانہ سے کام لیتے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں۔ ہمارے کسی سنی ذمہ دار عالم نے کبھی قبر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کی تائید نہیں کی۔ کے اندر ایڈمیشن لیا، ابھی
ہاں الحمدللہ. ہاں اور اس کے پہلے ایگزام میں شرکت کا پروگرام تھا اور اس کی تاریخ اور حج کی تاریخ سیم ہو گئی تو نہیں دے سکا، لیکن بہرحال میں نے اس طرف پیش رفت کی اور انشاءاللہ تو آپ سے بھی میں کہتا ہوں، میں یہ آپ کو ہی کہہ کے جا رہا ہوں نہیں، میں آپ سے میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کروں گا کہ ایک سال میں اس کی تکمیل کروں جو رہ گیا ہے. اتنے سارے یہ جو جرائم ہے، بے نمازی پن لے لیں، بدکاری لے لیں، اسی طریقے سے دین سے دوری لے لیں، ماں باپ کی نافرمانی لے لیں، بے پردگی لے لیں خواتین کے اندر، اسی طرح عورتوں کا گھروں کو چھوڑ کر کے بیوٹی پارلروں تک جانا، عورتوں کا میک اپ کے نام پر غیروں کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کے زانوؤں پہ رکھ کر کے مہندی لگانا، یہ سارے جرائم کی اصل جڑ کیا ہے؟ تو مجھے جو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مختصر میں وہ یہ کہ ہماری قوم کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو ایجوکیشن ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہماری قوم بے راروی کا جو شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے. یاد رکھیے ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے. جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے راروی کا شکار ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں. ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا ذکر نہیں کرتا، صرف ایک شہر مکہ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں. ذرا غور کریں مکہ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر. جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر. جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے. حدود حرم کے اندر بالکل حرم کے سامنے. ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں. بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے. اللہ اکبر. مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی. جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی. زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے. اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی. اللہ اکبر. ذرا غور کریں اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے. اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی. ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں. ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکوٰۃ کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقہ
صدقے کی بات نہیں کی. اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے. پڑھو لکھو کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے. اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے. ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے, صاحب کتاب پیغمبر ہے, صاحب کتاب رسول ہے. اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے, اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی. یہ چیلنج ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے, اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے. یہ قرآن ہے. حضور قرآن لے کر کے آئے. اب بتاؤ حضور نے کس قوم کو پڑھایا؟ نماز کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. روزے کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. حج کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. زکوٰۃ کا عنوان اپنی جگہ, انکار نہیں. حضور نے پہلے پڑھایا, عرب کے جاہلوں کو پڑھایا, عرب کے بوریہ نشینوں کو پڑھایا, عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا. اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا؟ دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا. اللہ اکبر. ماں کی گود کے شرابی, ماں کی گود کے شرابی جو ماں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے, ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے. یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں, مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے, مقرر جو اس کی آواز بیٹھ جائے, مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے. مقرر کی حالت بدل جائے, قوم کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی تھی. بس اتنا کہا تھا, اے لوگو آج سے شراب حرام ہو گئی, آج سے شراب حرام ہو گئی. جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی, منہ سے اگل دی. جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے انڈیل دی, جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. ایک اعلان, وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا تھا, علم عطا کیا تھا. انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہوگا. آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے, حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا, لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی, اس کی شکلیں کیا ہوگی, یہ انہیں کچھ پتا نہیں. جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کی عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے, ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا, لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کی عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے, تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے, گوشت انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں, جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں, عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں, محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے
طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، 6ٹھی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں، اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا جتنا آ جائے وہ ہمارا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ 40 سال تک بھی اگر تمہارے پاس کوئی اس کا مانگنے والا نہ آیا تب بھی وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ حدیث پاک ہے، میں آپ کو صرف اور صرف اس کی ایک جھلک بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو ایک پہاڑ کی چٹان کھسک آنے کی وجہ سے غار میں پھنس گئے۔ وہ تو پناہ لینے کے لیے رکے تھے اور ایک چٹان آ کر غار کے منہ پر گر گئی، پھنس گئے، وہی قبر بن گئی۔ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، کوئی ان کے پاس آسرا نہیں تھا کہ نکل جائیں۔ تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ تو تینوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو جو زندگیوں میں کی گئی تھی۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کون سی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اس میں سے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک اپنی ماں کو نہیں کھلا دیتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، ایک رات وہ آیا اور بچے بھوکے تھے، اس وقت بچے باپ سے لپٹ گئے کھانے کے لیے۔ وہ بندہ کہتا ہے اس وقت بھی جب شدت سے مجھے بھوک لگی تھی میرے بچوں کو، سب سے پہلے میں اپنی بوڑھی ماں کو چبا کر کے کھلایا، پھر بچوں کو کھلایا۔ اے رحمان اگر تجھے یہ ادا پسند آئی ہو میری زندگی کی تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہٹا دے۔ پہاڑ کی چٹان تھوڑی کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ لوگ نکل سکتے۔ دوسرے نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے رب العالمین تو بہتر جانتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی کا عاشق تھا اور ہمارے درمیان محبت چلتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ سارے لوگ چلے گئے اور ہم دونوں تنہا تھے۔ ایک عاشق اور معشوقہ دونوں کسی جگہ تنہا ہو جائیں تو شیطان تیسرا آ ہی جاتا ہے۔ دونوں کہتے ہم گناہ کا پورا ارادہ کر لیے تھے، کوئی نہیں تھا، مگر میرے اس چچیری بہن نے مجھ سے کہا کہ ڈرو اللہ دیکھ رہا ہے، ہم تنہا نہیں ہیں۔ اور اس دن سے آج تک اے رب العالمین میں نے اپنے جسم کو گناہ کے دھبے لگنے سے بچا رکھا ہے۔ موقع تھا گناہ کا مگر تیرے خوف سے میں نے گناہ نہیں کیا۔ اس نیکی کو اس نے وسیلہ بنایا تو چٹان کھسک گئی۔ تیسرا جو بندہ تھا جو مجھے بیان کرنا ہے آپ کے سامنے، جو میرے ٹاپک ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، تیسرا بندہ وہ کہتا ہے کہ اے رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں مزدوروں کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھتا تھا، کام کراتا تھا، زمینوں کا مالک تھا۔ ایک مزدور ایسا بھی آیا میری زندگی میں کہ اس کی ماہانہ تنخواہ دی جانی تھی لیکن اس سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ توجہ، یہ بندہ کہتا ہے اللہ میں اس کی مزدوری کو، اس کی تنخواہ کو رکھ لیا، چاہتا تو کھا لیتا جیسے سارے سیٹ کھا بیٹھتے۔ جتنے بھی مزدوروں کی تنخواہ ہیں کاٹ لی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور جبکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہو تو توجہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو لے کر ایک بکری خرید لی اور بکری کو پالا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا ہے بکری کو پالا، بکری نے بچے دیے اور پھر اس میں برکت اتنی ہوتی گئی سالوں بیت گئے،
بکریوں سے بکریاں، بکریوں سے بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ ریوڑ ہو گیا، بلکہ ایک میدان میں بھی وہ بھر نہیں پاتی تھیں. مجھے شہر سے باہر جانا پڑا، شہر سے باہر بہت بڑا میدان ان بکریوں کے لیے. ایک بکری سے اتنی بکریاں ہو گئی. اور یہ بھی بات بتاتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے. سارے جانوروں میں بکری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی، لیکن اس میں سے ایک بکری بھی نہ اس نے بیچا، نہ کھایا، نہ استعمال کیا. کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آ جاتا ہے اور آ کر کے اس نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کے یہاں مزدوری کیا کرتا تھا، کام کرتا تھا، اور ایک آخری وقت ایسا آیا تھا کہ میں اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا. اگر ہو سکے تو آج میری بڑی مجبوری ہے، میں بہت بے بس ہوں، میری وہ مزدوری اگر آپ کے پاس رکھی ہو تو مجھے دے دیجیے. یہ بندہ کہتا ہے میں اس مزدور کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کہا یہ ساری بکریاں تیری مزدوری کی ہیں، یہ تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا سیٹھ صاحب کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ایک بکری بھی آ سکے آج کے زمانے میں، اتنی ساری بکریاں. وہ کہتا ہے جس وقت تو اپنی تنخواہ چھوڑ گیا تھا میں اس وقت تیری رقم سے ایک بکری خریدا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا کی. وہ بندہ دیکھتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں، بکریاں ہی نہیں اس میں سے ایک بال بھی میرا نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے، بکریاں بھی تیری، رسیاں بھی تیری. وہ بندہ خوشیوں کے ساتھ ہانکتے ہوئے وہ بکریاں لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا جو اپنے حقوق اور معاملات میں اتنا پکا ہو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ کہتا ہے اللہ یہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، تیرے خوف سے کیا. رب تعالیٰ نے اس کی یہ دعا سنی. حضور فرماتے فوراً وہ چٹان کھسک کر کے نکل چکی تھی، تینوں باہر آ گئے تھے. بڑی بڑی مصیبتوں میں آج بھی ہم گرفتار ہیں. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے تو رکھو اور دعا کرو. ہم نے کسی انسان کے ساتھ اگر اس کی مصیبتوں میں ایسا سلوک کیا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آج رکھو، دیکھیں مصیبتیں کیوں نہیں دور ہوتی. ہم نے تو ایسی چیزیں کہاں رکھی ہیں. اسی لیے معاملات میں اسلام بہت زیادہ تاکید کیا ہوا ہے. میرے عزیزو کچھ لوگوں کو باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن یہی صحیح ہے عزیزو، یہی صحیح ہے. آج اگر تم ان حقوق کی پامالی کرو گے تو قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا جن کا آخرت کا تصور ہی نہیں. آپ کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس لیے اپنے معاملات کو صحیح رکھو. ایک لقمہ بھی بلکہ ایک جنازہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایسا آیا تھا، صحابہ کھڑے ہیں صفے لگائے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا اس مرے ہوئے آدمی پر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 درہم کا قرضہ باقی ہے. حضور پیچھے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے اس ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا بس. ہم تو اس کو بس کہتے ہیں نا تھوڑا سا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. دوسرے ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. حضور نے پوچھا کب تک ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا مجھے شام تک کا وقت دیا جائے، اس کی طرف سے جس کا قرضہ باقی ہے میں وعدہ کر دوں گا. جب انہوں نے یہ ضمانت لے لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ ہے اسلام. اور بڑے بڑے حقوق کی پامالی کرنے کے بعد اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا اسی کا نام ہے، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، جبہ کبا ہو، معاملات میں اگر گرا ہوا ہے تو اس کے اندر اسلام کی بو باس نہیں آئی ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں رکھتا ہے. اور اخیر میں یہ عرض کروں گا ساتھ ہی یہ تو مسلمانوں کے معاملات تھے. آپ کو میں بتاؤں انسانیت کے لیے، حقوق کے لیے سب سے پہلے ابھی آج کی اس دنیا میں جو ایک لائے عمل تیار کیا گیا اور ایک دستور آیا. آسٹریا کے ویانا شہر میں 1993 میں پہلی یہ کانفرنس کے اندر اقوام متحدہ جس کو UN کہا جاتا ہے، جو یونائٹڈ نیشن، تقریباً 170 کنٹریز مل کر کے یہ حقوق بنائی کہ انسانوں پر کیا کیا حقوق ہو سکتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرے، جنگوں کے حقوق. یہ ساری چیزیں کب بنی ہیں؟ یہ آپ
फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन। इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। भागते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहां रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो। एक लुकमा भी, बल्कि एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना, थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा, कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा, मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा कुब्बा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बुबास नहीं आई है, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, साथ ही ये तो मुसलमानों के मामलात थे, आपको मैं बताऊं इंसानियत के लिए, हुकूक के लिए सबसे पहले अभी आज की इस दुनिया में जो एक लाए अमल तैयार किया गया और एक दस्तूर आया ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1993 में पहली ये कॉन्फ्रेंस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूएनए कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, तकरीबन 170 कंट्रीज मिल करके ये हुकूक बनाई कि इंसानों पर क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के हक तलफी ना करे, जंगों के हुकूक। ये सारी चीजें कब बनी है? ये आप फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन। इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। मुझे हैरत होती है पढ़कर, इस नई दुनिया में सिर्फ 32-33 साल पहले तुम इंसानों के हुकूक लाए हो। जरा तारीख पढ़े होते, आज से 1400 साल पहले इससे ज्यादा हुकूक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बयान नहीं किया, हदीसों में उसको महफूज कराया है। और पूरे दस्तावेजात आज महफूज हैं हमारे पास, पूरे महफूज हैं। आप अगर जाकर देखें फिक़ह की किताबों में, फिक़ह जो मसाइल, मसले मसाइल, वजू के, नमाज के, आपके रोजे के, जितने भी मसाइल, इनको फिक़ह कहा जाता है। हमारी फिक़ह में अगर आपको मैं बताऊं, 2 बड़ी किताबें आपको मिलती हैं। हिदाया, हमारे फिक़ह हनफी की किताबें जो हमने पढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें।
ایک کتاب کے اندر وضو سے لے کر کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے مسائل آ گئے، اور دوسری ایک پوری جلد ہے جس میں صرف اور صرف خرید و فروخت کے مسئلے ہیں، صرف اور صرف معاملات، سب جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو میں بتا رہا ہوں اسی لیے کہ اتنے محفوظ دستاویزات حقوق کے لیے کسی کے ہاں نہیں ہیں۔ آج قوانین بنے ہیں کہ ایک مال دوسرے سے خریدو تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کیسے بیان کیے کہ اگر تم نے کسی جگہ پر جا کر کے مال خریدا تو اس کے کتنے حق ہیں، کہ تمہیں کتنے میں لینا ہے، کہ اس کو کتنے میں دینا ہے، یہ بھی ربح فاسد نہیں ہوگا، غلہ جمع کر کے نہیں رکھے گا کہ جب لوگوں کے پاس مال کی قلت آئے تو نکالے گا۔ یہ سارے حقوق کے سلسلے میں اسلام پہلے سے بیان کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مشہور آپ کو بات بتا دوں، مشہور منگنی کے سلسلے میں آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ منگنی کیا ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک انگیجمنٹ کا جو رسم ہے، اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، منگنی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایک مسئلہ ہے، توجہ، کوئی مال میں خریدنے کے لیے گیا، مثال کے طور پر ایک قالین مجھے خریدنی تھی، میں نے صاحب مال سے یعنی دکان والے سے اس کی قیمت لگائی، اس نے کہا یہ 1000 روپے کی، ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے اس کی بولی لگا دی۔ حضور فرماتے ہیں یہ جائز نہیں جب تک کہ تمہارا پہلا بھائی بات مکمل نہ کر لے، اپنے بھائی کی بے پر بے جائز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ مسئلہ ہے یہ شریعت کا۔ میں اگر خرید رہا ہوں تو دوسرا اس میں گھس کر کے نہ خریدی کی بات نہ کرے جب تک میری ڈیل مکمل نہیں ہو جاتی، یا تو میں چھوڑ دوں یا تو میں لے لوں، نکل جاؤں، اس کے بعد دوسرے کا حق ہے۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہی کانسیپٹ ہے منگنی کا۔ منگنی کیوں کی جاتی ہے؟ کسی لڑکی کو آپ نے دیکھا، پیغام نکاح بھیج دیا اور لڑکی نے قبول کر لیا، شادی ابھی نہیں ہوئی، اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو اپنے بھائی کے پیغام پر پھر کوئی دوسرا آدمی پیغام بھیج نہیں سکتا، حرام ہے اس کے لیے۔ اب وہ اس کو پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ان کی ڈیل مکمل نہ ہو جائے، یا تو ٹوٹ جائے، ختم ہو گئی کہ نہیں کرنا ہے شادی، تو اس کے بعد نئے سرے سے اگر کوئی چاہے تو پھر اس کے پاس پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، ورنہ جب تک کوئی مسلمان کسی عورت کے نکاح کے پیغام بھیجا ہوا ہے اس وقت تک دوسرا کوئی اس کو پیغام نکاح نہیں بھیج سکتا۔ یہ ہے حقوق اسلام میں، اتنا زیادہ محفوظ رکھا گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان آج کم علم ہو گئے، جاہل ہو گئے، پڑھتے نہیں ہیں، ورنہ تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی ایک ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ آؤ میرے عزیزو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اس دین سے بہتر دستور تمہیں کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، اس سے بہتر زندگی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ جانوروں والی زندگی یہاں نہیں ہے جو انسان کو آج فیشن کے نام پر اٹھا کر کے بازار کی زینت بنایا گیا ہے، بلکہ یہاں میں سچ بتاؤں لوگوں نے میٹل تو بنا کر ترقی کی ہوگی، ایروپلین تک بنایا ہوگا، کمپیوٹر بنایا ہوگا، موبائل بنایا ہوگا، لیکن مدینے کے تاجدار نے انسان بنائے ہیں، انسان بنائے ہیں، اور انسان بنانا کائنات کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میٹل سے تو کچھ بھی بنا لو گے، لیکن انسان کے اندر انسانیت ڈال کر اس کو اعلیٰ بنا دو، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور یہ بات کہیں ملتی ہے امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پر بھی جاؤ، ان سے پوچھو بنے ہوئے انسان کہاں ہیں، ان کے پاس میٹل کی ترقیاں بہت ہیں، روح سے پرمغز کوئی انسان نہیں ملتا۔ ہاں انسان اگر کہیں بنائے گئے ہیں تو وہ تاجدار مدینہ کے دربار میں ابو بکر آئے تھے تو صدیق بنائے گئے ہیں، عمر آئے تھے تو فاروق بنائے گئے ہیں، عثمان آئے ذوالنورین بنائے گئے، علی آئے تھے 9 سال کی عمر میں، میرے مصطفیٰ نے حیدر کرار بنا کر بھیجا ہے۔ انسان بنائے گئے ہیں، اپنے آپ کو بھی انسان بناؤ
تو آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔